جب ختم ہو گئی لڑائی یا ختم ہو گیا غزوہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر لاحق ہوئی، پریشانی ہوئی کہ چچا کا کیا بنا۔ تو آپ تلاش میں نکلے۔ کسی نے کہا کہ جی میں نے ان کو صلا پہاڑی پر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ غلط فہمی ہو گئی کسی کو، کوئی جا رہا تھا، انہوں نے سمجھا شاید حضرت حمزہ جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تسلی ہوئی، صلا پہاڑی پر بندے بھیجے کہ جی وہاں تو نہیں ہے، کہ چلو زخمیوں میں تلاش کریں۔ زخمیوں نے تلاش کیا تو زخمیوں میں بھی نہیں ملے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا۔ اب دیکھا شہیدوں کے اندر، تو شہیدوں میں آپ کو اپنے چچا کی لاش نظر آ گئی، اور لاش تقریباً تمام جتنے مسلمان شہید ہوئے تھے سب کا ہی کفار نے بڑا برا حال کیا تھا، بے حرمتی کی ہوئی تھی لاش کی۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو انتہائی بے حرمتی لاش کی ہوئی تھی۔ آپ کے کان کاٹے ہوئے تھے، ناک کاٹی ہوئی تھی، اسی طرح اور جسم کے اعضاء کاٹے ہوئے تھے۔ تو یہ منظر دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جو ہی آپ قریب ہوئے تو آنسو کے ساتھ ساتھ آواز بھی آپ کی رونے کی آنے لگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث تقریباً تمام کتب حدیث کے اندر موجود ہے، اور ترمذی شریف کے اندر تو کتاب التفسیر کے اندر یہ موجود ہے۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں پہلے آنسو آئے، اس کے بعد آپ کے رونے کی آواز آنا شروع ہوئی، پھر وہ آواز بڑھتی گئی یہاں تک کہ آپ ہچکیاں مار کر رونے لگے۔ اور کہتے ہیں کہ ہم نے بہت ہی کم آپ کو ہچکی کے ساتھ روتے ہوئے دیکھا۔ آنسو تو آ جاتے ہیں، ہلکی آواز سے بھی آدمی رو لیتا ہے، لیکن اتنی آواز سے رونا کہ ہچکی بندھ جائے، یہ آدمی انتہائی پریشانی اور افسردگی اور غم کی حالت میں ایسا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ چچا کا کیا حال کیا کفار نے، ان کا تو مسلح کیا ہوا ہے۔ مسلح کہتے ہیں اعضاء کاٹنے کو، لاش کی بے حرمتی کی ہوئی ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں ایک کے بدلے ان کے 70 کافروں کا مسلح کروں گا، یہ قسم اٹھا لی۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابھی ہم اسی مقام پر ہی کھڑے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے کیفیت دیکھی جیسے وحی نازل ہونے کی کیفیت ہوتی، پہچانتے تھے صحابہ کہ یہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ تو کہتے ہیں ہم سائڈ پہ انتظار میں کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی۔ اللہ کی شان بے نیازی بھی دیکھیں، اللہ کے محبوب ہیں، باعث تخلیق کائنات ہیں، امام الانبیاء ہیں، لیکن جب قسم کھائی کہ میں ایک کے بدلے 70 آدمیوں کا مسلح کروں گا، اللہ نے سورۃ نحل جو 14ویں سپارے کے اندر ہے اس کی آخری 3 آیات اس موقع پر نازل، 14ویں سپارے کی بھی وہ آخری آیات ہیں، سورۃ نحل کی بھی وہ آخری آیات، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے نہیں کہا کہ ٹھیک ہے حبیب تم ایسا نہ کرو، صبر کرو، نہیں کہا حبیب، اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے کہ میرے محبوب پر غم کی کیفیت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا ارشاد فرمایا، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، کہ اگر آپ بدلہ لینا ہی چاہتے ہیں، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو اتنا ہی بدلہ لیں جتنا انہوں نے آپ کا نقصان کیا۔ یعنی انہوں نے تو ایک لاش کی بے حرمتی کی ہے، تو آپ ایک لاش کے بدلے ایک کا تو چلو بدلہ لیں، آپ نے ایک کے بدلے 70 کی قسم کیسے کھائی؟ یہ ہے اللہ کی شان بے نیازی، شان صمدیت، کہ اپنے محبوب کو بھی یہ ارشاد فرما دی۔ اصل میں تو اس میں ہمارے لیے سبق کہ ہم آپ کیا کرتے ہیں لڑائی جھگڑے کے موقع پر، اگلے نے تھپڑ مارا ہم مکہ مارتے، اس نے مکہ مارا ہم اینٹ اٹھاتے، اس نے اینٹ اٹھائی ہم گولی مارتے،
اور یہاں اپنے محبوب کو کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب اگر آپ نے بدلہ لینا ہی ہے تو اتنا بدلہ لیں جتنا آپ کا کافروں نے نقصان کیا ہے، اس سے زیادہ بدلہ آپ کی شان کے شایان شان نہیں۔ اور آگے فرمایا والا ان صبرتم، اور اگر آپ یہ بھی نہ کریں، صبر کر لیں، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کی شان میں یہ سب سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب خدا ہیں، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں نے قسم اٹھائی تھی، قسم کا کفارہ ادا کرو، اور وہ اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی سمجھ لیں کہ آ کے کہا کہ ٹھیک ہے ہم بدلہ نہیں لیں۔ تو یہ اللہ کی شان بے نیازی اور شان سمدیت، اور اللہ کے محبوب کی شان عبدیت، کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ٹھیک ہے باری تعالیٰ، آپ جس پر راضی ہم اس پر، تو آپ نے قسم کا کفارہ ادا کیا اور بدلہ نہیں لیا۔